ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری مکمل طور پر متنازع ہو چکی ہے اور سندھ میں MKM پاکستان، سندھ یونائٹڈ پارٹی، قومی عوامی تحریک اور GS سندھ محاذ کی طرح جماعت اسلامی بھی اس پر مسلسل اعتراضات کر رہی ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرے کر رہی ہے، دھرنے دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو کم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ صوبے کی برسر اقتدار پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو انتخابی فوائد پہنچائے جا سکیں۔ پارٹی کے مزید اعتراضات کیا ہیں اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بالکل جی حافظ صاحب، آپ کا الزام ہے کہ آپ کو جو کراچی والوں کو کم گنا جا رہا ہے، آبادی کو کم دکھایا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں کتنی کمی دکھائی جا رہی ہے آبادی میں؟ دیکھیں، کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے بہت واضح بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں 3.5 کروڑ سے کم اس لیے نہیں ہے کہ آپ بجلی کے میٹروں کا حساب لگا لیں کہ پر ہاؤس ہولڈ ایوریج کیا ہوتا ہے۔ گیس کے میٹر جو پر ہاؤس ہولڈ تقریباً ایک گھر جو تقریباً 6 لوگوں کا کہلاتا ہے، وہ 2.5 سے 3 گھروں پر ایک گیس کا میٹر ہوتا ہے ڈومیسٹک۔ یہ پورا ریکارڈ موجود ہے، SSGC سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ اس کے مطابق 15 سے 18 لوگوں پر ایک میٹر ہے، 23 لاکھ میٹر ہیں، سیدھا حساب بنتا ہے، آپ لگا لیجئے۔ اسی طرح سے ایک بجلی کے میٹر 33 لاکھ جو ہیں، ان میں سے جو ریزیڈینشیل ہے وہ نکال رہے ہیں اور اس 1.5 ہاؤس ہولڈ کا حساب اس سے نکال لیجئے۔ اسی طرح سے آپ ماسٹر پلان دیکھ لیجئے، بہت ساری UNA کی رپورٹس دیکھ لیجئے، ڈیموگرافر کے تجزیے دیکھ لیجئے، تھنک ٹیکس کی رپورٹ دیکھ لیجئے، کسی بھی صورت میں یہ 3.25 ساڑھے 3 کروڑ سے کم تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے آپ کے یہ بات ہو کیوں رہی ہے کہ ہم نے اب تو 30 لاکھ بڑھ گئی ہماری آبادی، 10% بڑھ گئی۔ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک جعلی مردم شماری جو 2017 میں ہوئی، اس کو حکومت نے منظوری دی۔ حکومت میں کون شامل تھا؟ بدقسمتی سے کراچی سے تعلق رکھنے والی 2 پارٹیاں تھیں، ایک MQM اور PTI، جس کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا۔ ہم نے اس وقت کہا کہ آپ منظوری مت دیں، یہ ایک ریفرنس بن جائے گا، اگلی مردم شماری اسی کے مطابق کاؤنٹ ہوگی اور بیوقوف بنایا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا منظوری نہیں دیں گے تو کام آگے نہیں چلے گا۔ ہم نے کہا کہ یہ دنیا میں کون سا طریقہ ہے کہ ایک غلط چیز کی منظوری دیں آپ تاکہ اور اس کو قانونی بنا دیں تاکہ کوئی صحیح کام ہو سکے، اس کو کالعدم قرار دیں۔ انہوں نے کالعدم قرار نہیں دیا، جس کے نتیجے میں اب ریفرنس پوائنٹ 2017 ہوا۔ جب اس سے کم شمار ہوا تو شور ہوا کہ بھائی اس سے بھی کم ہو گئی، جب اس سے زیادہ ہو گیا تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے 20 لاکھ بڑھوا دی، 30 لاکھ بڑھوا دی۔ اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ ان حکومتی پارٹیوں کے درمیان یہ بات آپس میں طے ہو گئی ہے، جو اعتماد کے ووٹ ایسے ہی نہیں تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس میں طے ہو گئی ہے کہ بھائی تھوڑا شور شرابہ ہوگا اور ہم کوئی 2 کروڑ سے اوپر لے کر جائیں گے، 2.25 کروڑ یا زیادہ سے زیادہ چلیں، بہت شور کیا جماعت اسلامی نے تو ہم 2 کروڑ 40 لاکھ کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے کراچی کی آبادی میں 90 لاکھ کا اضافہ کروا دیا یا 80 لاکھ کا اضافہ کروا دیا۔ میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ کراچی کے ساتھ جال سازی ہے، دھوکہ دینا ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا اس کو ہم ایکسپوز کریں گے۔ ہمارا کوئی کنسرن کسی کے خلاف یا حق میں نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں رہتا ہے، چاہے کوئی زبان بولنے والا ہو، سندھیوں کو کیوں نہیں گنا جائے جو 20-30 لاکھ کی تعداد میں رہتے ہیں، پختونوں کو کیوں نہیں گنا جائے جو 40-50 لاکھ کی تعداد میں رہتے ہیں، پنجابیوں کو کیوں نہ گنا جائے، سرائکیوں کو کیوں نہ گنا جائے، اس طرح کشمیری، ہزارے وال، میمن، گجراتی، بلوچ اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ مستقل پتے کی بنیاد پر ان کو وہیں کاؤنٹ کریں تاکہ وسائل بھی وہاں چلے جائیں، اسمبلیوں کی نمائندگی بھی وہاں چلی جائے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا روزگار، جابس بھی وہاں چلی جائیں، اس لیے کہ فیڈرل کوٹا موجود ہے ملازمتوں کا۔ جب آپ ملازمتیں میں ہمارا حق ماریں گے، وسائل میں ہمارا حق ماریں گے، اسمبلی کی نمائندگی میں ہمارا حق ماریں گے تو ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تو ہم اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی یہ جال سازی کرے گا، حکومتی پارٹیاں خاص طور پر جو PDM میں شامل ہیں، جو دوڑ کر جا کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں، وہ کراچی کو بیچیں گے تو کراچی کے لوگ۔ نعیم الرحمان صاحب، ظاہر اس میں ایک اہم بات جو آپ جس کی نشاندہی کریں کہ پرماننٹ ایڈریس پہ ظاہر چونکہ وہ درج ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو شکایات آ رہی ہیں میں ضرور چاہوں گا آپ وہ شیئر کریں، چونکہ ایک پورٹل آپ لوگوں نے کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، کتنی شکایات آئی ہیں سر اس میں؟ دیکھیں، ہمارا جو سروے پورٹل ہے نا، اس سروے پورٹل میں میرا خیال ہے کہ اب تو یہ کئی ہزار ہو چکی ہیں، 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہوں گی۔ اچھا۔ اور وہ اس میں ہم ایک سروے کر رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلے، سروے کا تو سیمپل ویسے بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ تو اچھا خاصا سروے آ گیا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اتھینٹک اس لیے ہے کہ جو ہمارا سروے ہے نا، وہی سروے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا بھی تھا۔ جب انہوں نے کومبنگ آپریشن کیا اور مختلف علاقوں میں جا کر رینڈم چیکنگ کی تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ تقریباً 32,000 ہائی رائز بلڈنگ میں سے 40% ایسی جگہیں جہاں پر خانہ شماری نہیں ہوئی، اور پھر جہاں خانہ شماری ہو گئی پھر مزید مردم شماری، اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی۔ اب کچھ بہتر ہو گیا ہوگا تھوڑا بہت، لیکن
ہمارے سروے اور ان کے سروے میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ 35 to 40% خانہ شماری نہیں ہوئی فلیٹوں میں بھی اور بڑی بڑی آبادیوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی نہیں ہوا مردم شماری بھی جو ہے اس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ خانہ شماری کے باوجود نہیں ہوئی. تو جب ایک واضح طور پر چیز موجود ہے تو پھر صرف ایکسٹینشن دینا اور یہ کہنا کہ جناب ہم نے تو ایکسٹینشن دے دی اس لیے اب کام مکمل ہو گیا, ایکسٹینشن ایشو نہیں ہے. آپ 10 دن میں کام مکمل کر دیں تو 15 دن کی ضرورت نہیں ہے, آپ 7 دن میں کر دیں, اور اگر 15 دن میں مکمل نہیں ہو رہا تو وہ بھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. کام مکمل ہونا چاہیے, ایک ایک فرد جو یہاں رہتا ہے وہ گنا جائے. اور پھر اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر, چونکہ یہ سندھ حکومت اس میں شامل ہوتی ہے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں ہے, تو چونکہ عملہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے جو ایجوکیشن کا ہوتا ہے, ہیلتھ کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور ڈی سیز اور اے سیز اس کام کو کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ہائیلی انفلوئنسڈ ہیں یہ لوگ پیپلز پارٹی سے. اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انٹیریئر سندھ کی اور کراچی کی آبادی کے ریشو اس طرح سے رہے کہ ان کی سیٹیں زیادہ انٹیریئر سے ہوں. جب سیٹیں وہاں سے, اور انٹیریئر سے سیدھوں میں کوئی انٹیریئر کی محبت تھوڑی ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے جال سازی کر کے وہاں کی آبادی زیادہ شو کریں گے تو اس کا وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا بینیفٹ ہے, سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کی حکومت بن جائے. جو ڈیولپمنٹ 15 سال سے لگاتار حکومت میں ہے وہ آپ دیکھ لیں انٹیریئر میں جا کر وہاں کیا حال ہوا ہے. اس لیے مسئلہ ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے, سندھی مہاجر کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لاڑکانہ کا بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو کہ جو نہ گنا جائے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی 10 لوگ ایسے ہوں کہ جو زیادہ گنے جائیں. کراچی میں بھی میں ایک آدمی بھی زیادہ نہیں گننا چاہتا, لیکن ایک آدمی بھی کم نہیں گننے دینا چاہتا. بس یہ میرا مطالبہ ہے, یہ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے, یہ کراچی کے عوام کا مطالبہ ہے. اس مطالبے پہ رہیں گے تو ہم تعاون کریں گے, اور ابھی بھی تعاون کر رہے ہیں. یہ جو 15 دن کی ایکسٹینشن ہے اس سے جماعت اسلامی کے ورکرز لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. یہ جو مطالبے کی آپ نے حافظ صاحب بات کی, اس مطالبے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ, کے نئے سرے سے مردم شماری ہو یا کہ اعتراضات دور کیے جائیں؟ نہیں دیکھیں, اعتراضات اگر جینون ہیں, میں اگر بات کر رہا ہوں آپ مجھے ثابت کریں کہ غلط کر رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے, میرا اعتراض ہوائی ہو جائے گا. آپ کہیں گے یار یہ تو زبردستی کا اعتراض کر رہے ہیں. اگر کوئی قوم پرست یا کوئی اور پارٹی یا MQM جو بھی اعتراض کر رہی ہے, اگر اس کی کوئی بیس ہے اس بیس کو سامنے رکھیں, جینون طریقے سے دیکھیں اور اس اعتراض کو رفع کریں. لیکن صرف یہ کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر لسانی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم لسانی سیاست نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں تمام سندھی بلوچوں کو جو کراچی میں رہتے ہیں گنا جائے. اس میں کیا لسانی سیاست ہے, تمام پختونوں کو گنا جائے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو زیادہ نہ گنا جائے اور کسی کو کم نہ گنا جائے, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے لاڑکانہ ہو یا جیکب آباد ہو. ہماری بات بہت سمپل ہے, لیکن اس کو لسانی رنگ دے کے یہ ایک پریشر گروپ بناتے ہیں تاکہ کراچی کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس پر پریشر بنائیں. بھائی یہ پریشر گیم سے تو نہیں ہوگا نا مسئلہ حل. جو جہاں ہے وہ گنے اور اس کے مطابق سیٹوں کی ایلوکیشن کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ وسائل کو تقسیم کریں. اور بھائی سندھ میں تو حال یہ ہے نا کہ NSC ایوارڈ میں تو سندھ کو حصہ ملتا ہے, لیکن PFC ایوارڈ تو نہیں کرتے نا. یہ بلدیات کو تو پیسے نہیں دیتے, اور وہ بلدیات صرف کراچی تو نہیں ہے, بلدیات تو لاڑکانہ بھی ہے, جیکب آباد بھی ہے. آپ بتائیں پچھلے 1 سال سے لٹکے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ جو منتخب ہو چکے ہیں, خود پیپلز پارٹی کے لوگ, لیکن وہ اوتھ نہیں لے رہے, وہ کام نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ نیچے کی سطح پر اختیار کو منتقل نہیں کرنا. تو ہمارا اعتراض پورے سندھ کے لیے ہے, جہاں جہاں پر اعتراض ہے جینون ہے اس کو رفع کیجئے, جو انجینون اس کو چھوڑ دیجئے. تو کراچی کا میں نے جتنی آپ کو پیرامیٹرز بتائیں اس میں اگر کوئی ایک بات بھی غلط ہے تو مجھے بتا دیجئے. اس لیے ہاں ایکسس دیجئے. آپ جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اور آپ کو یہ ایکسس نہیں ہے کہ میں چیک کر سکوں کہ میری گنتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیک ہولڈر پر میں کہتا ہوں قوم پرستوں کو بھی اس میں بٹھا دیں, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بٹھا دیں اور ڈیٹا سب کے سامنے شیئر کریں کہ یہ اس بلاک کوڈ کا ڈیٹا ہے, یہ اس بلاک کوڈ کا ڈیٹا ہے. اور کوئی بھی فرد کسی بھی فرد سے سوال اس بلاک کوڈ میں فون کر کے پوچھ لے آپ کی مردم شماری ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے. ڈیٹا جب اسٹیک ہولڈر کے سامنے آ جائے گا تو خود بخود سوالات یہ جو ہے نا اعتراضات رفع ہو جائیں گے. آپ پارٹیوں کو جن کا اسٹیک ہے ان پارٹیوں کو جمع کریں اور ان کے ساتھ ڈیٹے کو شیئر کریں اور ایکسس دیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے. ایکسس اگر صرف DCs اور SCs کے پاس ہوگا اور حکومت اس کو اپنے حساب سے ڈیل کرے گی تو اس پہ اعتراضات پیدا ہوں. حافظ صاحب آپ بھی یہاں پر بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں آگے بڑھتی ہیں اور آواز اٹھاتی ہیں, مردم شماری کے حوالے سے سوال بھی کرتی ہیں, لیکن پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں وہ خاموش بھی ہو جاتی ہیں. آپ کی نظر میں اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ملک میں بے شمار ایشوز ہوتے ہیں جس پر کسی بھی ایک ایشو کو کنسنٹریٹ کر کے لوگ نہیں چل پاتے, اس لیے یہ مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے یہ زیادہ ذمہ داری ان پارٹیوں کی ہوتی ہے جن کے پاس سیٹیں ہوتی ہیں, مینڈیٹ ہوتا ہے اور یہ ان کا کام ہوتا ہے. وہ حکومتوں کے جو چکر ہوتے ہیں, وزارتیں ملنی ہیں, گورنرشپ ملنی ہے اور رجیم چینج میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, یہاں حصہ ڈالنا ہے, تو جب لوگوں کے ذاتی مفادات لوگوں کے مفادات کے اوپر غالب آ جاتے ہیں
لوگ تو برباد ہوتے رہیں اور چند لوگ جو ہیں وہ ان کی وزارتیں چلتی رہیں. جب یہ مفادات غالب ہو جاتے ہیں تو پھر سودے بازی ہوتی ہے. تو یہ سودے بازی کا جو عمل ہے وہ اب رک گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ اب دیکھیں اب جماعت اسلامی کو لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا ہے, بلدیات میں راستہ روکا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وہ کلیئر بھی ہوگا. ابھی 11 ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ پہلے سودے بازی ہوتی تھی لیکن اب سودے بازی کا جو راستہ ہے وہ رک چکا ہے. بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.